اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ رک جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے شب معراج اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضور عرش سے بھی آگے تشریف لے گئے، عرش سے بھی اور آگے، اور عرش سے آگے اب کوئی مقام نہیں ہے، اسے لا مکان کہتے ہیں۔ لا مکان کا مطلب ہے اب کوئی مقام نہیں، سارے مقامات ختم ہو گئے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بڑھتے رہے بڑھتے رہے بڑھتے رہے، بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک آیا کہ حضور علیہ السلام خوف اور جھجک کی وجہ سے رکتے تو اللہ فرماتا ادن منی یا حبیب، میرے محبوب میرے قریب آؤ۔ تو حضور علیہ السلام لا مکان پر کم و بیش 1000 قدم چلے، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ایک قدم میں اتنا سفر طے کرتا تھا جتنا تحت الثری سے لے کر کے عرش تک کا فاصلہ ہے، اس سے 1000 گنا زیادہ میں ایک قدم میں فاصلہ طے کرتا تھا۔ یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رفتار تو دیکھیں، جو ہے وہ براق کی رفتار سے زیادہ رفتار، جبریل کی رفتار سے زیادہ رفتار، میں جبریل کی رفتار سے زیادہ رفتار اس لیے عرض کر رہا ہوں اگر آپ کا ذہن حاضر ہو گیا ہے کہ کیونکہ جبریل مکہ سے لے کر سدرہ تک آتے آتے تھک گئے، اور تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، امید چھوٹی رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ تو جہاں پر جبریل تحت الثری سے نہیں آیا، جبریل تو مکہ مکرمہ سے ساتھ ہوئے تھے، اور پھر سدرہ پر آ کر کے جبریل کے پر تھک گئے۔ ایک مرتبہ مکے سے لے کر کے سدرہ تک آتے آتے اس سفر میں جہاں جبریل تھک جاتے ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے لا مکان پر 1000 قدم کم و بیش چلے تو اس میں سے ایک قدم کا فاصلہ اتنا تھا کہ تحت الثری سے لے کر کے عرش تک، اچھا عرش تک تو جبریل آیا بھی نہیں، جبریل امین عرش تک تو آئے بھی نہیں، عرش سے پہلے سدرہ پر ہی جبریل رک گئے، کیونکہ احادیث میں جو اشارہ ملتا ہے سدرۃ المنتہا کے حوالے سے وہ عرش سے پہلے اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا عرش سے پہلے ہے اور عرش کے بعد لا مکان ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہے، آقا فرماتے تحت الثری سے لے کر تحت الثری اس کو کہتے ہیں جو زمین کا سب سے نچلا حصہ ہے، اس کے نیچے کچھ ہے ہی نہیں، اور عرش اس کو کہتے ہیں اس کے اوپر کچھ نہیں، نیچے اتنا کہ جس کے نیچے کچھ نہیں، اوپر اتنا کہ اس کے اوپر کچھ نہیں۔ آقا فرماتے ہیں میں ایک قدم چلتا تھا تو اس سے 1000 گنا زیادہ کا سفر طے کرتا تھا۔ اب آپ مجھے بتائیں حضور کی معراج ہے، معراج مصطفیٰ اسے کہتے ہیں، یہ شان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہاں پر حضرت موسیٰ کا گمان بھی سجدہ ریز ہے، حضرت ایوب کی فکر بھی سجدہ ریز ہے، حضرت آدم کی صفوت بھی سجدہ ریز ہے، نوح کی شجاعت بھی سجدہ ریز ہے، انبیاء کرام کی نبوت، اللہ اکبر، یہاں پر گویا کہ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے۔ اللہ محبوب کو وہاں لے گیا جہاں کسی کا تصور، کسی کا تخیل، کسی کی فکر، کسی کی سوچ، کسی کا خیال وہاں تک جا ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے وہاں اپنے محبوب کو بلا کر کے بتایا لوگوں دیکھو آج معراج کی شب، اللہ اکبر، اس محمد کو، آمنہ کے در یتیم کو جو کبھی بنو سعد کے اندر بکریوں کے پیچھے پیچھے چلتا تھا، آج ذرا اس کو کونین کے مالک کو جبریل کے آگے بھی دیکھو، اور اس کی شان بھی دیکھو، اس کی عظمت بھی دیکھو، اس کی بزرگی بھی دیکھو۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنے قرب میں بلایا۔ میرے آقا فرماتے میں 1000 قدم چلا، اور جب میں اللہ کے قرب میں پہنچا تو میرے اللہ نے اپنا دیدار مجھے کرایا۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن چونکہ میرا اصل عنوان جو اس کی طرف آتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اتنے قریب کیا کہ ساری قربتوں کی حدیں ختم ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں دوریوں کی حدیں ختم ہو گئی، میں کہتا ہوں قربت کی حد ختم ہو گئی۔ یہ فکان قاب قوسین او ادنا بتاتا ہے کہ یہاں پر قربت کی حد بھی ختم ہو گئی۔ دیکھو دوریوں کی حد کہاں ختم ہوتی ہے؟ جب نزدیکی آتی ہے، لیکن نزدیکیوں کی حد کبھی ختم نہیں ہوتی۔ شب معراج وہ شب ہے جہاں میرے اللہ نے محبوب کو اتنا قریب کیا کہ نزدیکیوں کی حد بھی ختم ہو گئی۔
کیوں؟ اس لیے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تو سب کی شہرک سے زیادہ قریب ہے، لیکن دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنا اشارہ کرتا ہے کہ یہاں بھی اتنے قریب ہو کر بھی جان سے زیادہ قریب ہو کر، اچھا اس نے کہا اقرب، جان سے زیادہ، اور قریب نہیں کہا بلکہ کہا اقرب، یہ مبالغہ کے لیے ہے، یعنی اتنا قریب ہے کہ کوئی اتنا قریب نہیں۔ اب بتائیں جب عام بندوں سے اتنا قریب ہے تو جس کے لیے کعبہ قوسین فرمایا ہو پھر اس کے کتنا قریب ہوگا اور اس کو کتنا قریب کیا ہوگا۔ بس ہم تو اتنا ہی کہتے ہیں کہ لمعے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گئے، لمعے باطن میں گمنے، تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہوگی کیونکہ معراج مشکل ہی ہوتی ہے، معراج بیان کرنا مشکل ہی ہوتا ہے، یہ سب کے بس کی بات بھی نہیں ہے، لیکن آسان گفتگو، عنوان جو ہے وہ آسان ہے۔ اللہ نے اتنا قریب کیا کہ اٹھے جو قصر دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، یہ کہہ نہ تھے ہاں ارے تھے، یعنی کہ آپ یہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ وہ نہیں تھے اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہاں تھے، اس لیے کہ وہ یوں کہیے کہ بحر معانی جو ہے، بحر معانی سے جو قطرہ جدا ہوا تھا، پھر وہ دنا کے لنگر میں، دنا کی گودی میں، پھر وہ نور مطلق میں فنا ہو گیا۔ حضور رہے، خدا خدا رہا، لیکن جو ہے حضور اللہ کی ذات میں فنا ہو گئے، اور جب اللہ کی ذات میں فنا ہوئے تو اللہ نے کچھ باتیں کی، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اس میں سے 4 باتوں کا ذکر آج کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھے، دست قدرت رکھے، اور فرمایا محبوب یہ فرشتے جو آپس میں بحث کر رہے ہیں، لوگوں کو بحث کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے نا، مسئلوں پر، مسائل پر بحث کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے، آپ لوگ بھی بحث کرتے ہیں مسائل پر، ہوٹلوں پر جا کر کے بحث کرتے ہیں، کبھی گھروں میں بیٹھ کے بحث کرتے ہیں، لیکن مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ والی بحث ہماری ہوتی ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اس طرح کی بحثیں ہوتی ہے، لیکن فرشتے بھی بحث کر رہے تھے۔ اگر علم ہو تو علم کے معاملے میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور گفتگو ہونی چاہیے، لیکن اگر علم نہیں ہے تو خاموش رہنا بہتر ہے۔ کچھ لوگوں کو ٹی وی پر بھی بحث کرنے کا بڑا شوق ہے، آج کل اسلام کے مسائل کو لوگوں نے بحث کرنے کا ذریعہ سمجھ لیا ہے۔ طلاق کے معاملے پر ان کٹ ملوں کو بلاتے ہیں جن کو الف با تک نہیں آتی، اور ان سے کہتے ہیں کہ طلاق کی حکمتیں کیا ہیں۔ اب جس کو بیچارے کو خود نہیں پتا کہ طلاق کا مفہوم اور معنی کیا ہے، ان لوگوں کو اپنے ایجنڈوں کو بلاتے ہیں اور بلا کر کے اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اہل علم کو کیوں نہیں بلاتے؟ اگر وہ اہل علم کو بلائیں تو الحمدللہ آج بھی اہل اسلام میں ایسے اہل علم موجود ہے کہ ان کو دانتوں تلے لوہے کے چنے چبوا دیں۔ ہم لوگ بہت علم کا دعویٰ تو نہیں کرتے، ہم جیسے طالب علموں کو بلائیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی اوقات پتہ چل جائے کہ سوال کرنا کس کو کہتے ہیں، لیکن وہ بلاتے ان لوگوں کو ہے کہ جو ان کی بولی بولے، اور جو آئیں بائیں شائیں کرنے لگے اور پھر وہ ہنستے ہیں، دیکھو یہ مسلمان مولوی ہے، ان کو طلاق کے بارے میں نہیں پتا، ان کو نکاح کے بارے میں نہیں پتا، ان کو اماں عائشہ کے بارے میں نہیں پتا۔ الحمدللہ ان عناوین پر جو ہے ہماری گفتگو یوٹیوب پر موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور ٹی وی پر لاجواب ہونے والے مولویوں سے آپ کبھی جو ہے وہ اسلام کے حوالے سے بدگمان نہ ہوں۔ وہ ہر آدمی جس کے ساتھ مولوی کا اور مولانا کا ٹائٹل ہے، کوئی ضروری بھی ہے کہ اس کو اس کا علم ہو؟ کوئی علم جو ہے وہ اللہ کی عطا سے آتا ہے، علم اللہ رب العزت کے کرم سے آتا ہے، علم جو ہے وہ فیضان نظر سے آتا ہے، علم جو ہے وہ محنت اور کاوشوں سے اور کوششوں سے آتا ہے۔ صرف داڑھی رکھنے سے اور خوبصورت ٹوپی پہننے سے تھوڑی کسی کو علم آ جاتا ہے۔ تو آج کل جو ہے وہ ہندوستانی میڈیا یہی کر رہا ہے، بلکہ ہندوستانی نہیں اور دوسری جگہوں پر بھی یہی ہو رہا ہے کہ ایسے سلگتے ہوئے مسائل پر کچھ لوگوں کو بلاتے ہیں جن کو لوگ مولوی مولانا کہتے ہیں، اور وہ آنے کے بعد لاجواب ہو جاتے ہیں، حالانکہ ان کو اتنا علم نہیں ہوتا۔ الحمدللہ بفضل تعالی گزشتہ دنوں
ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم دین محقق مسائل جدیدہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی، آپ تشریف لے گئے اور ہائی کورٹ کے وکیلوں کے درمیان جب آپ نے طلاق کی حکمتوں کو بیان فرمایا تو وہ اش کرنے لگے کہ واقعی اسلام کے قانون کسے کہتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگوں کو لوگ نہیں بلاتے بلکہ ان لوگوں کو بلاتے ہیں جو ان کی بولی بولے۔ بہرحال میرا عنوان وہ نہیں ہے، تو عرض یہ کر رہا تھا لوگوں کو بحث بہت پسند ہے، فرشتے بھی 4000